نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بعض لوگ ہیں اور اس طرح یہ جو شیعہ حضرات ہیں یہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسب یعنی خاندان کی وجہ سے سب سے افضل مانتے ہیں۔ تو آج ہم شیعہ حضرات سے چند سوالات کریں گے، لیکن سب سے پہلے اہل سنت کا عقیدہ یاد رکھیں کہ انبیاء کے پاس سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر دوسرا نمبر حضرت عمر کا، تیسرا عثمان کا ہے، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے۔ اور جو بندہ مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل کہتا ہے سب بندہ گمراہ بدین ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ تو آج ہم شیعہ حضرات سے اور جو اہل سنت میں تفضیلی گھسے ہوئے ہیں، جو مولا علی کو نسب خاندان کو جیسے سب سے افضل کہتے ہیں جی مولا علی تو ہاشمی تھے، بنو ہاشم سے تھے، اور یہ ہاشمی خاندان جو ہے عرب کے تمام قبیلوں میں سب سے افضل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر یہ تو چھوٹے قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، یہ تو مولا علی تو ہاشمی تھے۔ تو شیعوں سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو خاندان کے والے سے مولا علی کا پہلا نمبر ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ نبی کریم علیہ السلام کی اولاد کا پہلا نمبر بنتا ہے یا پھر مولا علی کا؟ مولا علی تو واسطے کے ذات حضور کے چچا ذات بھائی ہیں نا، چچا کے بیٹے، اگرچہ حضور نے ان کو پالا بھی ہے، چچا کے بیٹے ہیں۔ رافضی شیعو غور و فکر کرو، تفکر کرو۔ اور لیکن حضور علیہ السلام کی جو اپنی اولاد ہے، ہمارے سنت کے نزدیک نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، وہ 3 بیٹے تھے، بیٹوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا، ایک قول کے مطابق 3 بیٹے تھے، اس والے سے اختلاف ہے، بہرحال ایک قول کے مطابق 3 بیٹے تھے، بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور کی جو اولاد ہے ان کا پہلا نمبر بنتا ہے یا پھر مولا علی کا پہلا نمبر بنتا ہے؟ اس سوال کا ذرا تم جواب دینا۔ دوسری بات یہ بتاؤ، قرآن میں کیا بڑے خاندان سے ہونا یہ معیار افضلیت بتایا گیا ہے؟ حالانکہ قرآن پاک میں سورہ حجرات میں ارشاد ربانی انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب زیادہ متقی ہے۔ پارہ نمبر 30 پر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اتقا سے مراد حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور پھر بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اکرم الناس اتقاہم، کہ لوگوں میں سب زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب زیادہ متقی ہے، سب زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور جو شیخین کریمین تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر، یہ مولا علی سے زیادہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، تقوی میں آگے تھے۔ تو ان سوالات کے ذرا کی جواب دو، یہ جو تم خاندان کے حوالے سے افضل کہتے رہتے ہو، تو ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ توبہ کرو، جو ہے واپس آ جاؤ، اہل سنت کے عقیدے پر واپس آ جاؤ۔ تفصیلیوں کو بھی سمجھا رہے ہیں جو اہل سنت پہ گھسے ہوئے ہیں کہ دنیا میں تو اس کی سزا یہ ہے کہ جو مولا علی کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر سے افضل کہتا ہے، اس کی سزا کتنی ہے؟ 80 کوڑے، اور قبر کا عذاب بھی ہے، آخرت کا عذاب بھی ہے، کیونکہ واضح عقیدہ قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سوال سے واضح حدیث ہیں، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر، دوسرا نمبر عمر کا، تیسرا عثمان کا، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ سنی کبھی بھی اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مولا علی سے محبت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، میرا نام حیدری ہے، ہم مولا علی والے ہیں، لیکن عقیدہ وہی ہے جو ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے دیا، کیونکہ کلمہ ہم نے سرکار کا پڑھا ہے۔ مولا علی کا چوتھا نمبر ہے۔ جب بندہ مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل کہتا ہے سب بندہ گمراہ بدین ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، سنی نہیں، شیعہ رافضی ہے۔ تو شیعوں اور تفضیلیوں ان سوالات کے جواب دو، قیامت تک تمہیں ٹائم ہے ان سوالات کے جواب دو۔